شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، عربی بھوک بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ تھوڑی قابض ہے، اس لیے اس میں کلونجی، بڑی الائچی اور گول مرچ ملانا بہت مفید ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنانے اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی صاف کر دیتی ہے اور اعصابی تناؤ کو بھی دور کرتی ہے۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز، پنیر کا استعمال لازمی کروائیے، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ پتی، چینی، دار چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملیں، پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ سگریٹ و نشے کی عادت ترک کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھی میڈیکل کمپنی کی لے لیں۔ ان گولیوں کو جیب میں رکھیں اور جب نشے کی طلب ہو تو یہ 1 گولی چوس لیں۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کے تیل میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور تھوڑا دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ اصلی نکلی شہد کی پہچان کے لیے آپ 1 ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے اور اگر تیلی بجھ جائے تو نکلی ہے۔ بہترین کلینزنگ سکرب کے لیے شہد اور بادام کا پیسٹ بنا لیں اور اس میں چند قطرے لیموں کے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ایک بہترین کلینزنگ سکرب ہے جو چہرے کو چمکدار بناتا ہے۔ 1 عدد پیالے میں ایلو ویرا جیل اور عرق گلاب لیں، پھر اس میں وٹامن ای کے 2 کیپسول ڈالیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چمکتی ہوئی نرم و ملائم جلد کے ساتھ اٹھیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلوے میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈالیں۔ 7 دن تک 7 عدد منقار رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس سیاہ چنے 3 گلاس پانی میں ابالیں اور پھر چھان کر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے تھوڑا تھوڑا پئیں، اس سے آپ کو خوب اچھی بھوک لگے گی۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے، شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ کمزور دل والے افراد انناس کھائیں کیونکہ یہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کا صحیح طرح سے نہ آنا، خون کی کمی دور کرنا، دبلے پتلے انسان کو موٹا کرنا، ان سب میں انناس کھائیں۔ آلو کو فنگرز کی شکل میں کاٹیں۔ 1 دیگچی میں پانی ابالیں اور اس میں نمک ڈالیں۔ 1 چٹکی زردے کا رنگ اس میں ڈالیں اور اس میں چپس ڈال دیں۔
4 منٹ ابالنے کے بعد چھلنی میں اسے چھان لیں۔ دھواں نکلتے ہوئے چپس پر کوئی بھی آٹا لگا دیں، اچھی طرح مکس کریں۔ اس کے بعد ان کو تیز آنچ پر تل لیں۔ کرسپی چپس تیار ہو جائے گی۔ اگر کباب خستہ بنانے ہیں تو اس میں پکاتے وقت پیاز نہ ڈالیں، بلکہ مصالحے میں باریک کٹی ہوئی پیاز شامل کریں۔ اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور 1 کھانے کا چمچ دہی ملا کر ٹکیاں بنائیں۔ کباب انتہائی مزیدار اور خستہ بنیں گے۔ لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہرا ہونے سے بچانے کے لیے گرائنڈ کرتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ، 1 کھانے کا چمچ تیل اگر ملا لیں تو لہسن ادرک کا رنگ صحیح رہے گا۔ ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہو تو کسی گملے میں دبا لیں، ہفتوں تک ٹھیک رہے گی۔ کلیجی کی بو دور کرنے کے لیے لہسن لگا کر 15 منٹ تک رکھیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ انڈے کی کوٹنگ کسی چیز پر کرنے کے لیے پہلے انڈے کو پھینٹ کر 1 گھونٹ جتنا پانی انڈے میں مکس کر کے کوٹ دیجیے۔ انڈا اچھی طرح کوٹ ہوگا۔ اگر کوفتوں کو نرم کرنا مقصود ہو تو کیما بغیر چربی کا لیں، اسے ڈبل روٹی کے سلائسوں کے ہمراہ پیس لیں۔ کوفتے نہایت مزیدار اور نرم بنیں گے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت اچھی طرح گلانا مقصود ہو تو اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈالیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ صبح نہانے کے بعد صرف پیر کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہو رہی ہوں تو گوند اور چھہارے ہم وزن لے کر انہیں 1 گلاس دودھ میں ملا کر 24 گھنٹوں میں 1 بار پی لیں۔ اپنے کام میں شہرت کے لیے روز عشاء کی نماز کے بعد 100 بار یا رشیدو پڑھیں تو جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں شہرت حاصل ہوگی۔ 1 عدد پیالے میں ایلو ویرا جیل اور ارکے گلاب ملا لیں، پھر اس میں وٹامن ای کے 2 عدد کیپسول ڈالیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چمکتی ہوئی نرم و ملائم جلد کے ساتھ اٹھیں۔ اگر بال گرتے ہوں تو 50 گرام آملہ خشک کو 100 گرام لیموں کے رس میں پیس کر رکھیں۔ روزانہ رات کو سر پر لگا کر سو جائیں، پھر صبح کسی ہربل شیمپو سے دھویا کریں۔ چند دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ تل وٹامن بی کا خزانہ ہے۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کو تل کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ خشخاش کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ 100 گرام خشخاش اور مسری کو ملا کر گرائنڈ کریں۔ اس کو 2 چائے کے چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی سالمن، سارڈین مچھلیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے غدود کا بند ہو جانا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ مچھلی میں وافر مقدار میں پروٹین ہوتا ہے۔ اومیگا 3 اور اومیگا 6 پایا جاتا ہے جس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ بچوں کے لیے مچھلی بہت فائدہ مند ہے۔ سی فوڈ کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ مچھلی کے چھلکے اتارنے کے لیے مچھلی دھونے سے پہلے اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ مل دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ 7 کالی مرچیں فجر عصر پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں۔ ٹماٹروں کو ہلکا سا ابالیں، اس میں 1 چائے کا چمچ چینی اور سرکہ ملا کر پیس لیں اور اسے محفوظ کر لیں۔ جب بھی استعمال کریں گے تازہ ٹماٹروں کا مزہ آئے گا۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے
تو 1 چمچی پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں۔ بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔